أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی خرابی نہ رکھی بلکہ ہر طرح سے سدھ، تاکہ جو سخت عذاب اللہ کی بارگاہ سے کافروں پر نازل ہونے والا ہے اس سے لوگوں کو ڈرائے، اور جن مومنین نے اچھے اچھے کام کیے ان کو اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر اور ثواب موجود ہے. اجر و ثواب موجود ہے جس میں وہ ہمیشہ باطمینان تمام رہیں گے. اور جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے ان کو عذاب سے ڈرائے، نہ تو انہی کو اس کی کچھ خبر ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں ہی کو تھی. یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. یہ لوگ جھوٹ کے سوا کچھ اور بولتے ہی نہیں. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو شاید تم مارے افسوس کہ ان کے پیچھے اپنی جان دے ڈالو گے. جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت رونق قرار دی تاکہ تم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے چلن کا ہے.
اور پھر ہم ایک نہ ایک دن جو کچھ بھی اس پر ہے سب کو نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم، کھوہ اور تختی والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی تھے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔